أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ عقیدہ کے موضوع پہ لکھی جانے والی بڑی ہی عظیم الشان کتاب، اور اسے لکھنے والے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اور اس کتاب میں ہمیں بتایا جا رہا ہے عقیدہ کن کا، اہل السنہ والجماعہ کا، اور اہل السنہ والجماعہ سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جن کو آپ اردو سپیکنگ ممالک میں دیکھتے ہیں، وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ اہل السنہ سے مراد وہ لوگ جو واقعی سنت پہ چلنے والے اور بدعات سے دور رہنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس نام پہ قبضہ ان لوگوں کا ہو گیا ہے جو بدعات میں سب سے آگے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ان کو سنی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سنی۔ کم از کم آپ تو سنی نہ کہیں، انہیں آپ کو پتہ ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ بدتی لوگ ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے آپ کا دل اتنا کشادہ ہے کہ آپ ان کو سنی کہتے ہیں۔ سنی لفظ کیسے آپ اپنے منہ سے نکال لیتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ان کے دوسرے نام، متبادل نام موجود ہے، انہوں نے خود ہی اپنے متبادل نام رکھے ہوئے ہیں، وہی نام ان کے آپ لیں۔ تو یہاں پہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے حقیقی اہل السنہ کا، سلف صالحین کا، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ایمان لاتے ہیں 6 چیزوں پہ۔ 6 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، الایمان باللہ۔ پھر یہیں سے امام صاحب نے بتانا شروع کر دیا کہ الایمان باللہ میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پہ ایمان لائیں، اور ایمان لائیں بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر اس کے کہ آپ کوئی کیفیت بیان کریں اللہ کی صفات کی، بغیر اس کے کہ آپ اس کا معنی تبدیل کریں، صفات کا کوئی تحریف نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کی صفات کو ویسے ماننا ہے جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں امام صاحب نے بہت سی آیات ذکر کی، اور اس کے بعد وہ ذکر کر رہے ہیں احادیث، وہ احادیث جن میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ کون سی صفت لے کر آئے تھے؟ اللہ رب العزت کا نزول فرمانا۔ پھر وہ لے کر آئے تھے اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا۔ پھر وہ لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، اور آج ہے اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کون سے دلائل ہیں ہمارے پاس۔ آپ کو پتا ہے کہ ان تمام صفات کو ماننے سے بھاگتے ہیں وہ لوگ جن کو آج آپ لوگ سنی کہتے ہیں، وہ ان صفات کو مانتے نہیں ہیں۔ اور ہم ہیں اہل السنہ الحمدللہ، ہم ایک ایک سنت کو ماننے والے ہیں، اس عقیدے کو ماننے والے ہیں جو اللہ نے خود بیان کیا اپنی ذات کے بارے میں، اس عقیدے کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے بارے میں بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور دوسرے لوگ ان آیات کی، ان احادیث کی تعویل کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج صفت تعجب پڑھنے لگے ہیں، جسے عربی میں کہیں گے العجب۔ اس بارے میں جو دلیل لے کر آئے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں وقولہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا، عجیب ربنا، ہمارا رب تعجب کرتا ہے، من قنوط عبادہ وقرب خیرہ، اپنے بندوں کے مایوس ہو جانے پہ جبکہ اس کی خیر کے قریب ہونے پہ۔ یعنی کہ اللہ کو تعجب ہوتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی خیر قریب ہوتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو صحت ملنے والی ہے، اگر رزق کم ہو گیا ہے، سیلری کم ہو گئی ہے، تو ان قریب آپ کا رزق بڑھنے والا ہے۔ لیکن کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو بندہ اپنے رب سے کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس۔
جب کہ اللہ کی خیر قریبی ہوتی ہے. ینظر الیکم، اللہ دیکھتا ہے تمہاری طرف، عاذلین قانتین، جب کہ تم کیا ہوتے ہو؟ عاذلین، شدت میں مبتلا ہوتے ہو، قانتین، مایوس ہوتے ہو. فیظل یضحک، تو اللہ تعالی ہنستا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے کہ ان فرجکم قریب، کہ تمہاری مشکل سے نکلنا جو ہے وہ قریبی ہے. تمہارا مشکل سے نکلنا کیا ہے؟ قریبی ہے. امام صاحب کہتے ہیں حدیث الحسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، ان کے قابل قبول ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور پھر جن الفاظ کے ساتھ امام صاحب لے کر آئے ہیں یہی الفاظ نہیں ملتے. یہ حدیث موجود ہے کتب حدیث میں، لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھوں گا، آپ ابن ماجہ سے، کہاں سے؟ سنن ابن ماجہ سے. وہاں پہ اس کا نمبر ہے 81، بلکہ 181، 181 اور راوی ہے اس کے ابو رزین العقیلی، ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ضاحک ربنا، ہمارا رب ہنستا ہے. ضاحکہ کی جگہ پہ جو پہلے حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں کیا آیا تھا؟ عجیبہ، تعجب کرتا ہے. اور یہی ہمارا موضوع ہے، تعجب. جبکہ ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے کہ ضاحک ربنا، ہمارا رب ہنستا ہے، من قنوط عبادہ، اپنے بندوں کے مایوس ہو جانے پہ، وقرب غیرہ، اوپر کیا تھا؟ خیرہ، اب کیا ہے؟ وقرب غیرہ. غیر تغییر سے ہے. تغییر جانتے ہیں نا آپ؟ تغییر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تغییر، بدلنا. اللہ آپ کا بھلا کرے. غیر یغیر، تغییر، تغییر تو اردو زبان کا لفظ ہے، تبدیل کرنا، بدل دینا. یعنی کہ وقرب غیرہ، جب کہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. بندہ مایوس ہو جاتا ہے جب کہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. قلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اب یضحک، کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہنستا ہے؟ میں نے کہا، میں کون ہوں؟ یہ ابو رزین العقیلی کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہنستا ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا بالکل. قلت، تو میں نے آگے سے کہا، لن نعدم من رب یضحک خیرا، جو رب ہنستا ہے اس رب کی طرف سے ہم کسی خیر سے پھر محروم نہیں رہیں گے. ان کے گویا کہ رب صرف ناراض نہیں ہوتا بلکہ رب ہنستا بھی ہے. جب رب کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ ہنستا ہے، پھر ہمیں امید لگ گئی ہے بڑی، پھر ہم رب کی طرف سے خیر سے محروم نہیں رہیں گے. تو یہ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. کچھ علماء کرام نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور امام احمد اس کو مسند میں لے کر آئے ہیں. وہاں پہ اس کا نمبر ہے 16187، 16187. اور مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیفی قرار دیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مؤلف کون ہے جی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. انہوں نے اللہ کی ایک صفت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایت پہ انحصار کیا ہے. یہ صورتحال کو اچھی صورتحال نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً یہاں پہ امام صاحب نے ایک ضعیف روایت کو درج کیا، لیکن وہ اس کو سمجھتے تھے حسن درجے کی. ان کے نزدیک وہ قابل قبول ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ کئی اور علماء کرام نے بھی اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے. لیکن انسان ہے، بشر ہے. ورنہ امام صاحب کے پاس اس سے بہتر دلائل موجود تھے. یہ صفت ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ یہ صفت تو قرآن سے بھی ثابت ہے. یہ صفت تو
بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور پھر دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ دلیل ایک نہیں کئی ہیں ہمارے پاس، وہ بھی پیش کیے جائیں گے آپ کے سامنے دلائل انشاءاللہ۔ لیکن اس موقع پہ امام صاحب کا اس حدیث پہ اعتماد کرنا یہ نشانی ہے اور دلیل ہے کہ وہ کیا تھے، کہ بشر تھے، ورنہ جب اعلیٰ دلیل موجود ہے تو نیچے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ اعلیٰ دلائل ایسے نہیں ہے کہ جو ان سے مخفی اور پوشیدہ ہوں۔ جیسے جناب عمر فاروق نے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا فوت ہونے والی آیات وہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن اس موقع پہ ان کے ذہن سے نکل گئی، اور یاد کس نے کرائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ انک میت وانہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم۔ تو یہی امام صاحب جو یہاں پہ وہ جو اعلیٰ دلائل تھے، زیادہ مضبوط دلائل تھے، ان کا تذکرہ نہیں کر سکے، نیچے آئے اپنی دوسری کتاب میں انہوں نے اس صفت کے تعلق سے دلائل کا انبار لگا دیا ہے۔ دلائل کا کیا لگا دیا ہے؟ انبار۔ وہ آگے چل کے آپ کے سامنے میں رکھوں گا ان کی گفتگو، لیکن فی الحال میں اپنی ترتیب کے ساتھ اس معاملے میں دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم سورہ رعد کی آیت نمبر 5۔ کیوں جی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پڑھنا اور پھر اسی بہانے قرآن پڑھنا؟ یہ گھنٹہ اچھا گزرے گا انشاءاللہ جی، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی آیات، آپ علیہ السلام کی احادیث۔ ہم ان میں سے تو ہیں نہیں جو ایسی چیزیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر تعویل کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کے خلاف چل پڑتے ہیں۔ ہم تو ان میں سے ہیں جو قرآن نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ سورہ رعد، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں، اگر آپ کو کوئی بات عجیب لگے، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہاں پہ تعجب کرنے والے کون ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کہ آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے نا، کس بات پہ؟ کہ ان کفار کو اتنے دلائل دیے گئے ہیں، ان کفار کو اتنے دلائل دیے گئے ہیں جن دلائل کو سن کر ان کو فوری طور پہ مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، مومن بن جانا چاہیے تھا، لیکن ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر، تو آپ کو وہ بات بتاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ انسان جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ انسان جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیے جائے، دوبارہ اٹھایا جائے؟ آخرت کا عقیدہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے واضح دلائل کے باوجود ان کے عدم ایمان پہ، ایمان نہ لانے پہ، تو ہم آپ کو اس سے زیادہ عجیب بات بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ بات زیادہ عجیب ہے۔ اب دیکھیے، وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو بہت عجیب ہے قولہم، ان کا یہ کہنا، بہت عجیب ہے ان کا یہ کہنا کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے آگے اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ایک نئی تخلیق میں ہوں گے، نئی پیدائش میں ہوں گے، کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، گویا کہ انہوں نے اللہ کی اس قدرت کا انکار کیا ہے کہ یہ جب مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، تو یہ لوگ اپنے رب کے منکر ہوئے، کافر ہوئے۔
وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں کیا ہوں گے؟ طوق ہوں گے روز قیامت. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہوں گے جہنم میں پھینکے جانے والے، جہنم والے. ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک تعجب کی نسبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ آپ کو تعجب تھا ان کے ایمان نہ لانے پہ واضح دلائل ہونے کے باوجود. دوسرا تعجب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اگر آپ تعجب کرتے ہیں فعجب قولہم، تو عجیب ہے ان کی یہ بات، عجیب ہے ان کی یہ بات. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عجیب ہے، تو تعجب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آئیے اس آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سلف کی طرف سے. اور یہ کون ہے؟ امام قتادہ. کون ہے امام قتادہ؟ قتادہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں؟ تابعی ہیں. کہتے ہیں عجیب الرحمن تبارک و تعالی، رحمان نے تعجب کیا ہے. سلف قرآن کریم سے اللہ کی صفات کو لیتے ہیں، تعویلیں نہیں کرتے. قتادہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعجب کرتا ہے، یہ نہیں کہا نہیں اللہ تعجب نہیں کر سکتا، اس کی کوئی تعویل کرو. کہہ رہے ہیں عجیب الرحمن تبارک و تعالی، اللہ نے تعجب کیا ہے من تکذیبہم بالبعث بعد الموت، کہ وہ جھٹلاتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو. اللہ نے تعجب کا اظہار کیا ہے ان کی اس بات پہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے یہ غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام قتادہ. اس کو روایت کی ہے امام طبری نے، اور سند اس کی بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ تعجب کرنا. اور اللہ کا تعجب کرنا کسی بھی عیب سے پاک ہے. انسان کے تعجب میں عیب پایا جاتا ہے. کیا آج آپ مجھے اپنے موبائل میں کوئی انوکھی چیز دکھا دیں جو میرے لیے نہیں ہو، تو میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھوں گا، اور میرا چہرہ بھی بتائے گا کہ جیسے میں کیا کر رہا ہوں؟ تعجب کر رہا ہوں. تو میں تعجب کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے لیے وہ چیز نہیں ہے، میں اس سے ناواقف تھا، میرے پاس علم نہیں تھا اس کے بارے میں. اب علم آیا ہے تو میں تعجب کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے. اللہ کا تعجب کیا ہے وہ آگے چل کے پھر گفتگو ہوگی. اللہ تعجب کیوں کرتے ہیں وہ آگے چل کے گفتگو ہوگی. دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، وہ بھی سورہ صافات آیت نمبر 12 بل عجبت ویسخرون. آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار کرنے پہ، کیونکہ اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 11 فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ. آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان کی جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں؟ جن جن عظیم مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے، اگر ہمارے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہو تو اس کے لحاظ سے کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا یہ آسمانوں کو، زمینوں کو، فرشتوں کو، دیگر مخلوقات کو؟ کیوں جی؟ دیگر مخلوقات کو. اللہ کے لحاظ سے دونوں کیا ہے؟ برابر ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے. چپکتی ہوئی مٹی سے ہم نے جس کو پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بل عجیب تھا، آپ کو تعجب ہو رہا ہے ان کی بات پہ، وہ یسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. کافر کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا، بل عجیب تھا میں نے اس وقت یہ پڑھا ہے. اس آیت کی ایک دوسری قرات بھی ہے، وہ ہے بل عجیب تو و یسخرون. اور الحمدللہ ہم متواتر تمام قرات کو ماننے والے ہیں. ہم تمام متواتر قرات کو ماننے والے ہیں. ہم جوید احمد غامدی کے عقیدے پہ نہیں ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے.
جس نے ایک مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، قراءت کا بھی انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ اجمی سازش ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو امام حمزہ اور امام کسائی کی قراءت کیا ہے؟ بل عجبت۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر قراءت اس سے تفسیر لی جائے گی، اس سے عقیدہ لیا جائے گا، اس سے احکام لیے جائیں گے۔ ہر قراءت، ہر دوسری قراءت ایسے ہے جیسے ہر دو ایتیں۔ واضح ہو گیا؟ جیسے پہلی آیت کو بھی آپ مانتے ہیں، دوسری کو بھی مانتے ہیں، تیسری کو بھی مانتے ہیں، چوتھی کو بھی مانتے ہیں، ایسے اگر ایک آیت میں دو قراءتیں ہیں، تین قراءتیں ہیں، سب کو مانیں گے، سب کا معنی بھی مانیں گے، سب کی تفسیر بھی لیں گے، سب سے احکام و مسائل و عقیدہ بھی لیں گے۔ ایک قراءت کی وجہ سے دوسری قراءت کا انکار نہیں کریں گے۔ تو پہلی قراءت سے ثابت یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کفار کی حرکت پہ تعجب ہو رہا ہے، ان کے عقیدے آخرت کے انکار پہ کیا ہو رہا ہے؟ تعجب۔ اور دوسری قراءت یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل عجبت، بلکہ مجھے تعجب ہے، مجھے تعجب ہے ان کے اس عقیدے پہ، ان کے انکار کرنے پہ، ان کی تکذیب پہ۔ وَيَسْخَرُونَ، جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت کیا ہے؟ تعجب کرنا۔ اب آ جائیں، ہمارے پاس تیسری دلیل ہے، اور تیسری دلیل یہ وہ حدیث ہے جس کو امام احمد روایت کرتے ہیں، اور مسند احمد کے محققین نے اس روایت کو حسن لغیرہ قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ کہ یہ ایسی حدیث ہے جس کی اپنی سند ضعیف ہے، لیکن دیگر سندوں کو ملا کر یہ حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ لیعجب، ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے اس نوجوان پہ جس میں کھیل کود کی طرف میلان نہیں پایا جاتا، گویا کہ وہ شروع سے ہی کیا ہے؟ دین کے اوپر، نمازوں کے اوپر، تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، اور ایسی فضول چیزیں اس میں پائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے اس نوجوان پہ جس میں کھیل کود کی طرف میلان نہیں ہے۔ مسند احمد حدیث کا نمبر ہے 17371، 17371۔ کتنے دلائل ہو چکے ہمارے؟ تین، جن میں سے قرآن کی دو آیتیں ہیں، اور ایک یہ روایت ہے جس کو مسند احمد کے محققین نے کیا قرار دیا ہے؟ حسن لغیرہ۔ چوتھے نمبر پہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ اب ہم کس طرف آ گئے؟ امام بخاری کے پاس۔ حدیث کا نمبر ہے 3010، 3010۔ راوی ہے اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب اللہ من قوم یدخلون الجنۃ فی السلاسل، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو جنت میں داخل ہوں گے زنجیروں میں، جنت میں داخل ہوں گے زنجیروں میں۔ کیا مفہوم ہے جی؟ سب سے پہلے اس حدیث کا، اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کو مسلمانوں نے قیدی بنایا، زنجیریں ڈالیں، بیڑیاں پہنائیں۔ چونکہ مسلمانوں کے قیدی بنے تو مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، مسلمانوں سے قرآن کی تلاوت سننے کا موقع ملا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھنے کا موقع ملا، مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھنے کا موقع ملا، مسلمانوں کی نمازیں دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔
اگر زنجیریں ان کو نہ پہنائی جاتی، مسلمانوں کے قیدی نہ بنتے، تو انہوں نے مسلمان نہیں ہونا تھا. تو ان کے جنت میں جانے کا پہلا سبب کیا چیز بنی؟ زنجیریں. کیا چیز بنی؟ زنجیریں. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے وہ سردار تھے، ان کے مسلمان ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے گرفتار کیا، مسجد نبوی میں لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں سمامہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ تو کیا کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے، تو آپ میرے ساتھ نیکی کریں گے، اور جس کے ساتھ نیکی کریں گے وہ نیکی کی قدر کرنے والا ہے، نہ شکرا نہیں ہے، میں اس کا قدردان رہوں گا. اور اگر قتل کریں گے تو ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو خون والا ہے. جو کیا ہے؟ خون والا. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ پھر میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے قتل کریں گے تو میں پھر بھی آپ لوگوں پہ ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے لوگوں کا خون بہایا ہوا ہے پہلے، مجھے میرے جرم کی سزا ملے گی، کوئی بات نہیں. آپ اس کے بعد اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتے. اب سمامہ بن اسال مسجد نبوی میں ہیں، 3 دن رہے ہیں. کتنی نمازیں انہوں نے دیکھی ہوگی؟ کم از کم 15 نمازیں. تہجد کی نماز کے ٹائم بھی صحابہ کرام کی سسکیاں سنی ہوں گی، ان کی تلاوتیں سنی ہوں گی، ان کا آپس میں اخلاق دیکھا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 دنوں میں معلوم نہیں کتنی احادیث بیان کی ہوں گی. آپ کی احادیث ان کے کانوں میں پڑی ہوگی. جب نماز میں تلاوت کرتے ہوں گے کون؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی شاندار آواز میں. تو سمامہ بن اسال کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس لیے جب 3 دنوں کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، تو سمامہ چلے گئے، لیکن اب جا نہیں سکے. جو زنجیریں تھیں وہ تو کھل گئیں، لیکن اب ان کا دل قیدی بن چکا ہے. اب دل نہیں مانتا جانے کو. قریبی باغ میں گئے ہیں، غسل کیا ہے، واپس آئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بن گئے. تو اب سمامہ بن اسال جنت میں جائیں گے. سبب کیا بنا؟ قید، زنجیر، وہ رسیاں جن کے ساتھ ان کو باندھا گیا تھا. یہ ہے اس حدیث کا پہلا مفہوم. اور آپ کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی حد تک ابو سفیان بھی اس حدیث میں داخل ہیں، کیونکہ ابو سفیان جب شروع میں مسلمان ہوئے ہیں تو دل اتنا قبول نہیں کر رہا تھا. پھر آپ کا اخلاق اور آپ کی یہ اعلانات کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ وہ امن میں رہے گا. تو پھر دین اسلام صحیح معنوں میں ان کے دل میں داخل ہوا، پکے سچے مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے. دوسرا مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ کو تعجب ہے ان لوگوں پہ جو جنت میں داخل ہوں گے زنجیروں میں. اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کو کافروں نے قیدی بنایا، کافروں نے ان کو زنجیریں پہنائیں، کافروں نے ان کو جیلوں میں ڈالا، اور اسی حالت میں ان کو موت آئی. اور دوسری حدیث کہتی ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جیسا کہ آپ نے کہا اس حدیث میں جس میں آتا ہے کہ ایک حاجی میدان عرفات میں اونٹنی سے گر گیا تھا، گر کے مر گیا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ اس کو اس کی احرام والی چادروں میں ہی کفن دینا ہے، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی، اس کا چہرہ ننگا رکھنا ہے، اس کے سر کو ننگا رکھنا ہے جیسے وہ ہوتا ہے حاجی. فرمایا کیونکہ یہ جب اٹھایا جائے گا تو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. شہید کو جب اٹھایا جائے گا کس حالت میں اٹھے گا؟ اپنے زخموں کے ساتھ، خون بہ رہا ہوگا. البتہ خون سے بدبو نہیں آ رہی ہوگی بلکہ خوشبو آ رہی ہوگی. تو اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان
جن کو قیدی بنایا گیا، زنجیریں پہنا دی گئیں، بیڑیاں پہنا دی گئیں، جیل میں ڈال دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا، اور اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جنت میں داخل ہوں گے تو زنجیروں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ دو مفہوم ہو گئے۔ اچھا، لیکن مفہوم یہ ہو یا وہ، ایک بات طے ہے کہ اس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کی صفت تعجب۔ فرمایا عجیب اللہ من قوم، اللہ تعجب کرتا ہے ان لوگوں پہ جو جنت میں داخل ہوں گے زنجیروں میں۔ تو صفت تعجب ثابت ہوئی کس حدیث سے؟ بخاری شریف کی حدیث سے۔ یہ دلیل نمبر کون سی تھی؟ 4۔ اب آئیں دلیل نمبر 5 کی طرف۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4899، 4889، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2054 یہ کون سی حدیث ہے؟ پہلے وہ حدیث سن لیں، اور یہ وہ حدیث ہے جو آپ سب نے پہلے سنی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا شدید بھوک لگی ہے، بری میری حالت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو بھیجا اپنی کسی بیوی کی طرف، کھانے پینے کے لیے کچھ چیز ہے تو دو، میرا مہمان آیا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا میرے گھر میں پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری بیوی کے پاس، تیسری کے پاس، چوتھی کے پاس، ہر بیوی کی طرف سے ایک ہی جواب تھا کہ میرے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں، کیا ان کا صبر ہے، کیا ان کا شکر ہے۔ پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھانے کے لیے گھر میں، اور افسوس کہ رافضی لوگ ان بیویوں پہ تنقید کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا ہے، ہم ان میں سے ایک ایک کو اپنی ماں جانتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں پانی کے علاوہ۔ آپ نے پھر اعلان کیا صحابہ کرام میں، آپ نے کہا من یضیف ھذا اللیلۃ رحمہ اللہ، آج رات اس مہمان کی ضیافت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کے اوپر کیا کرے؟ رحم کرے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور وہ کون تھے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے شوہر؟ ام سلیم کے۔ کس کے شوہر؟ ام سلیم کے۔ ام سلیم کون؟ انس بن مالک کی والدہ۔ تو وہ لے گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو اپنے گھر میں، اور گھر میں بیگم سے کہا ہاں جی یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے، کچھ چیز کھانے پینے کے لیے ہے؟ بیگم نے کہا کچھ نہیں ہے سوائے اس خوراک کے، اس کھانے کے جو بچوں کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ تو شوہر نے کہا پھر ایسا کرو، کھانا تیار کرو اور بچوں کو سلا دینا، اور پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ دینا، چراغ جلا دینا۔ جب مہمان کھانا شروع کر دے تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا۔ اللہ کے رسول کا مہمان اپنا پیٹ بھر لے گا، اور وہ سمجھتا رہے گا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور اس طرح رات گزر جائے گی۔ میاں بیوی کا کیا پلاننگ ہے؟ آپ نے دونوں نے بھی بھوکا رہنا ہے، بچوں کو بھی بھوکا سلانا ہے، اور پیٹ بھرنا ہے تو کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ بچے رونے لگے بھوک کی وجہ سے، تو ان کو کسی بہانے سے ام سلیم نے کچھ نہ کچھ کر کے سلا دیا، اور کھانا تیار کیا گیا، مہمان کے سامنے رکھا گیا۔ پھر ام سلیم اٹھیں، چراغ ٹھیک کرنے کے لیے چراغ جو ہے بجھا دیا۔ اب اللہ کے رسول کا مہمان کھانا کھا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ دونوں بھوکے ہیں، رات گزاری ہے بھوک کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ صبح نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ سے سلام دعا کی،
اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کہتے اللہ کے رسول خوش رہنا ہمارے اوپر، خود بھوکے رہے ہیں، آپ کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا، بچوں کو بھی بھوکا رکھا ہے. لیکن نہیں، یہ لوگ اجر و ثواب لینے والے تھے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن آسمان سے اللہ وحی نازل کر چکا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ انصاری ایسے لوگ ہیں، مدینہ کے رہنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ چیز بھی اوروں کو دے دیتے ہیں جس کی خود اپنے آپ کو سخت ضرورت ہوتی ہے. خود بھوکے تھے، کھانا کسی اور کو کھلا دیا. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کے الفاظ، قد عجب اللہ، قد عجب اللہ، ہمارا موضوع کیا ہے؟ صفت تعجب. قد عجب اللہ، اللہ نے تعجب کیا ہے، من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، آج رات تم دونوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو حسن سلوک کیا ہے اپنے مہمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تعجب کیا ہے. اور اس حدیث کے جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لقد عجب اللہ او ضحک من فلان و فلانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں مرد پہ اور فلاں عورت پہ تعجب کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے ہیں، مسکرائے ہیں. تو یہ 5ویں دلیل تھی کس موضوع پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ صفت تعجب. اب آئیے 6ٹھی دلیل کی طرف. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1203، 1203. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعجب ربکم، تمہارا رب تعجب کرتا ہے، من راعی غنم، بکریوں کے اس چرواہے پہ، فی رأس شظیۃ بجبل، جو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، جو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ہے. اور ظاہر ہے کس کے ساتھ ہے؟ بکریوں کے ساتھ. یؤذن بالصلاۃ ویصلی، وہاں پہ اکیلا ہے اور اذان دیتا ہے، اکیلا ہے اور نماز قائم کرتا ہے. فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کس سے کہتے ہوں گے؟ فرشتوں سے. میرے اس بندے سے کی طرف دیکھو، یؤذن، اذان دے رہا ہے، ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کر رہا ہے، یعنی کہ اقامت کہتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے. یخاف منی، صرف مجھ سے ڈر ہے، میرا خوف ہے. قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا. وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اس کو جنت میں جگہ دے دی. میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں جو نماز نہیں پڑھتی، اور میرے وہ دوست، میرے وہ نوجوان جو مسجد کے دائیں بائیں سوئے رہتے ہیں فجر کے ٹائم، عشاء کے وقت مسجد میں نہیں آتے. اس اللہ کے بندے کو دیکھو، پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، اکیلا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے. وہاں پہ بھی اذان دیتا ہے جب کہ اکیلا ہے، اقامت کہتا ہے جب کہ اکیلا ہے، اور پھر نماز پڑھتا ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ اکیلا آدمی بھی کسی جگہ موجود ہو تو اذان کہے، اقامت بھی کہے اور نماز پڑھے. اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہوا آپ پائیں گے کن کو؟ عربوں کو. آپ سعودی عرب میں جائیں، آپ کو کئی مساجد میں سعودی کوئی ایسا نظر آئے گا جو نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوا، اونچی آواز سے اقامت کہہ رہا اکیلا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. پھر بعد میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا، اس کا مقتدی بن جائے گا، لیکن اس جب نماز شروع کی ہے اکیلا ہے، اقامت اونچی آواز سے کہہ رہا ہے.
تو اس لیے میں اور آپ اگر کہیں پہ تنہا ہو کسی وقت اذان کہیں، اللہ کتنا راضی ہوگا آپ کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ ریاکاری کا بھی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اکیلے ہیں بالکل. تو اذان کہیں، اقامت کہیں اور پھر نماز پڑھیں. تو بہرحال اس حدیث کے شروع میں کیا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ تعجب کرتا ہے، تعجب کرتا ہے. اس حدیث سے بھی تعجب کرنا ثابت ہوا. اچھا، اب دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ تعجب سے مراد ہے یہاں پہ راضی ہونا. اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک، اللہ راضی بھی ہوتا ہے. یقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر راضی ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ مانو جو لفظ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعجب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تعجب مان لیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو یہ چیزیں پہلے معلوم نہیں تھی، اچانک معلوم ہوئی تو اللہ تعجب کر رہے ہیں انسانوں کی طرح. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے نہ ملایا کرو. تمہاری بیماری یہی ہے، تمہارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ تم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ جناب اگر یہ مان لیا تو پھر تشبیہ لازم آئے گی، تو اسے انکار کر دو، تعویل کر دو. تو آئیے ذرا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس. پہلے ہم کس کے ساتھ تھے؟ پہلے کس کے ساتھ تھے؟ پہلے امام تیمیہ کے پاس سے. اب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ. اب بھی امام تیمیہ کے پاس جا رہے ہیں کہ دوسری کتاب میں جا رہے ہیں؟ اب ان کے پاس ان کی دوسری کتاب میں جا رہے ہیں. یہ ہے میرے پاس مجموع الفتاوی، جلد نمبر 6، والیوم نمبر 6، اور اس کا صفحہ نمبر 123 ہے، 123. کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ التَّعَجُّبُ اسْتِعْظَامٌ لِلْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ. کہنے والے کا یہ کہنا کہ تعجب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پہ آپ تعجب کر رہے ہیں اس کو عظیم جاننا، اس کو بڑا جاننا، اس کو عظیم جاننا، بڑا جاننا. تو کہا جائے گا ہاں بالکل. ابن تیمیہ کہتے ہیں بالکل یہ بات صحیح ہے. یہ بات کیا ہے؟ اس کو عظیم جاننا ہے. لیکن کبھی تعجب کرنا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے جہالت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور کبھی وقد یکون لما خرج عن نظائرہ، کبھی تعجب ہوتا ہے اس چیز کی وجہ سے جو روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے. جو کیا ہوتی ہے؟ روٹین سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر ایک مختلف چیز ہوتی ہے. جیسا کہ یہ آدمی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، اکیلا ہے، اور وہاں پہ بھی اذان دے رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تعجب ہے کیونکہ یہ چیز عام نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے جنت میں داخل ہوں گے زنجیروں میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تعجب والی ہیں. لیکن اللہ کا تعجب اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ زنجیروں میں جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. کہتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں. فلا یجوز علیہ اللہ یعلم سبب ما تعجب منہ، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کو اس چیز کا سبب معلوم نہ ہو جس پہ اللہ نے تعجب کیا ہے. بل یتعجب لخروجہ عن نظائرہ، بلکہ اللہ تعجب کرتا ہے کہ یہ چیز اپنے نظائر سے مختلف ہے. تعظیما لہ، اللہ تعجب کرتا ہے اس کو عظیم جانتے ہوئے. واللہ تعالی یعظم ما هو عظیم، اور اللہ تعالیٰ کئی عظیم چیزوں کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور ان کو عظیم جانتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کئی اچھی چیزوں کو عظیم قرار دیا. رب العرش العظیم، اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ کہا کہ میں عرش عظیم کا رب ہوں. عرش کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے. تو یہ ان کو کوئی عجیب بات نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ نے قرآن کو عظیم قرار دیا ہے. ہذا بہتان عظیم، سبحانک ہذا بہتان عظیم. سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت جو لگی تھی، فرمایا کہ یہ عظیم بہتان ہے. ان الشرک لظلم عظیم،
شرک جو ہے ایک عظیم ظلم ہے، تو اللہ نے کئی چیزوں کو یعنی کہ عظیم قرار دیا ہے۔ تو اگر تعجب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پہ آپ تعجب کر رہے ہیں اس کو آپ عظیم مانتے ہیں اور اس وجہ سے آپ اس صفت سے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ نے کئی چیزوں کا عظیم خود قرآن میں قرار دیا ہوا ہے۔ جو مخالف ہے اس صفت کا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز پہ اللہ تعجب کرتا ہے اللہ اس کو عظیم سمجھتا ہے، اللہ اس کو عظیم مانتا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ قرآن سے روشنی لے لیں، قرآن کہتے ہیں پڑھ لیں، اللہ نے کئی چیزوں کو واضح طور پہ عظیم قرار دیا ہوا ہے۔ شرک کو عظیم قرار دیا، شر میں وہ عظیم ہے، ظلم کے لحاظ سے وہ عظیم ہے، عرش کو عظیم قرار دیا، بہتان کو عظیم قرار دیا۔ پھر دلائل دینے شروع کر دیے امام صاحب نے، کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الضَّمِّ، کہ اس ایت سے اللہ تعالیٰ کی صفت تعجب ثابت ہوئی۔ یہاں پہ اللہ نے تعجب کیا ہے ان کے کفر پہ کہ کفر کرتے ہیں دلائل کے واضح ہونے کے باوجود، دلائل کے واضح ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل لے کر آئے، دیکھا نا یہاں پہ امام صاحب پہلی دلیل کیا لے کر آئے؟ قرآن۔ پھر دوسری دلیل کیا لے کر آئے؟ دیکھیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی آثر ہوا وامرأته ضیفہما، اور فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کے بارے میں اور اس عورت کے بارے میں جنہوں نے مہمان کو اپنے اوپر کیا دی تھی؟ ترجیح دی تھی۔ لقد عجب اللہ، کہ اللہ نے تعجب کیا ہے تم دونوں پہ۔ وفی لفظ فی الصحیح، اور ایک روایت میں صحیح بخاری میں الفاظ آئے ہیں لقد ضحک اللہ لیلۃ من صنعکما البارحہ۔ پھر کہتے ہیں وقال، اور اللہ کے نبی نے یہ حدیث بھی بیان کی علیہ الصلوۃ والسلام، ان الرب لیعجب من عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پہ اپنے بندے پہ تعجب کرتا ہے اذا قال، جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیم عبدی، میرے بندے کو معلوم ہے کہ انہ لا یغفر الذنوب الا انا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا۔ اس حدیث کے شروع میں کیا ہے؟ ان رب لیعجب۔ اور پھر یہ حدیث لے کر آئے ہیں وقال، کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے عجب ربک من شاب لیس له صبوہ، اللہ تعالیٰ تعجب کرتے اس نوجوان پہ جس میں کھیل کود کی طرف میلان اور رجحان نہیں پایا جاتا، کوئی شوق نہیں ان چیزوں کا۔ وقال، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام عجب ربک من راعی غنم، تیرے رب کو تعجب ہوتا ہے بکریوں کو اس چرواہے پہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے، فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، او کما قال، یا جیسے بھی حدیث بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بھی اس کے علاوہ کئی دلائل ہیں۔ تو اس گفتگو سے کیا پتہ چلا؟ ابن تیمیہ قرآن و حدیث پہ کتنا عبور رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے انہوں نے گوگل دیکھا ہو، گوگل سے چیک کر لیا ہو، ہاں جی، یا مکتبہ شاملہ، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، ایک ہی تھا، گوگل ادھر تھا ان کا۔ دیکھیں وہ قرآن کی آیت پہلے لے کر آئے ہیں، پھر بخاری شریف کی حدیث لے کر آئے ہیں، پھر ابو داؤد وغیرہ کی مسند احمد کی حدیث لے کر آئے ہیں، اور ہر دلیل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ تعجب کرنا، اور انہوں نے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ کا تعجب اس کے پیچھے نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے، لا علمی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ تعجب کرنا اس چیز پہ جو انوکھی ہے، جو باقی چیزوں سے مختلف ہے، جو اپنے نظائر سے الگ تھلگ ہے، یہ وہ والا تعجب ہے، علم ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات کے بارے میں مزید علم لینے کی توفیق بخشے، اور ہمیں ہر طرح کی تعویل سے اور ہر طرح کی غلطی سے اس معاملے میں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے وسیلے سے ہمیں بخش دے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔